کیا آپ کا وزن بڑھ رہا ہے؟ کیا آپ کو سردی زیادہ لگتی ہے؟ کیا آپ کو قبض کی شکایت رہتی ہے؟ کیا آپ کی جلد کھردری محسوس ہوتی ہے؟ کیا آپ کی آواز میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ اگر آپ عورت ہیں تو کیا آپ کو پیریڈز میں پرابلم ہے؟ اگر ان میں سے کوئی 3 تبدیلیاں آپ نے اپنے اندر محسوس کی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت کارآمد ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عباس ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ مل سکے۔ اور ہاں، آپ کو ہیلتھ ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں، ہم بہت جلد آپ سے رابطہ کر کے آپ کی رہنمائی کریں گے۔ سب سے پہلے جس چیز کے اوپر میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ دے دوں۔ ہم جو بھی خوراک کھاتے ہیں تو اس سے جسم کے اندر انرجی پیدا ہوتی ہے، تو یہ انرجی پیدا ہوتی ہے ایک ہارمون کی مدد سے جس کو ہم کہتے ہیں تھائرائیڈ ہارمون۔ تھائرائیڈ ہارمون نہ صرف انرجی پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے بلکہ یہ انرجی کی پروڈکشن کو کنٹرول بھی کرتا ہے، یعنی ہمیں کب زیادہ انرجی چاہیے ہے اور کب کم انرجی چاہیے ہے یہ اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ تھائرائیڈ گلینڈ ایک ایسا گلینڈ ہے جو ہماری گردن کے فرنٹ پہ لگا ہوتا ہے۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ہمارا تھائرائیڈ صحیح کام نہیں کر رہا تو ہماری گردن کے فرنٹ پر تھائرائیڈ والی جگہ پر ایک گلٹی ہونی چاہیے۔ تو دوستوں، میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہر دفعہ ٹھیک نہیں ہوتا کہ آپ کو تھائرائیڈ کا مسئلہ ہو اور آپ کی گردن میں فرنٹ پر گلٹی بھی ہو۔ بہرحال گلٹی کا ہونا یا نہ ہونا کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ کا تھائرائیڈ صحیح کام کر رہا ہے۔ یہ جو علامات میں نے اوپر بتائی ہیں، اگر آپ کے اندر یہ علامات ہیں تو آپ کو ہائپوتھائرائڈزم ہے۔ ہائپوتھائرائڈزم کا مطلب ہے کہ آپ کا تھائرائیڈ یا تو کم ہارمون پیدا کر رہا ہے یا پھر بالکل ہی پیدا نہیں کر رہا، یعنی آپ کے جسم کو جتنی انرجی چاہیے ہے وہ مل رہی ہے۔ اس کو جاننے کے لیے سب سے پہلے سیرم TSH ٹیسٹ کراتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کا TSH کا لیول زیادہ آ جاتا ہے تو آپ ہائپوتھائرائڈزم کا شکار ہیں۔ اگر آپ کا TSH لیول زیادہ آ جاتا ہے تو اس کو بعد میں پرکھنے کے لیے کہ آپ کا تھائرائیڈ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں، سیرم T3 اور سیرم T4 ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ اور آپ جب یہ ٹیسٹ کروا لیں، جب ان کی رپورٹس آ جائیں تو یہ رپورٹس آپ کسی اینڈوکرائنالوجسٹ کو یا کسی فزیشین کو یا ENT اسپیشلسٹ یعنی ماہر امراض ناک کان گلا کے پاس جائیں، وہ آپ کو معائنہ کر کے اور رپورٹس دیکھ کر آپ کو اس بارے میں بہتر مشورہ دے گا۔ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کتنی ہیلپ فل رہی ہے اور کیا آپ کا تھائرائیڈ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں۔ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ امید ہے یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بے حد شکریہ۔